ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو کل اسی کمرے میں صبح تقریباً 7 بجے کے قریب میں جب وی لاگ کرنے لگا تو میں نے اپنے موبائل پہ ایک خبر دیکھی۔ ارشد شریف جو پاکستانی ARY میں کام کرتے تھے، ان صحافی کا جو قتل ہوا کینیا میں، ان کے دارالحکومت نیروبی میں۔ تو جناب میں ایک دم دیکھ کے یعنی کہ جسے کہتے ہیں پریشان ہو گیا کہ یہ خبر یعنی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل میڈیا پہ یا اکثر ایسی خبریں چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ جو جھوٹی ہوتی ہیں، تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے اس بات پہ۔ لہٰذا میں کل سے اس پہ کام کر رہا تھا کہ جو میں کل سے پروپگنڈا دیکھ رہا ہوں جناب سوشل میڈیا پہ کہ فوج جیسے ڈسپلن، پاکستانی آرمی جیسے ڈسپلن ادارے کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ گند اچھالا جا رہا ہے، جو حکومت کے خلاف گند اچھالا جا رہا ہے، مختلف اداروں کے خلاف گند اچھالا جا رہا ہے جناب، جو ایک مخصوص جماعت کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے کو دیکھنا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ کون لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کل سے میں تحقیق کر رہا تھا جناب، صرف اخبارات وغیرہ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں پروگرام وغیرہ، جو بھی کہ اصل وجوہات کیا تھی جناب، یہ قتل تھا، سازش تھی، یا دشمن ملک کی طرف سے ایک سازش تھی، یا پاکستان میں جو دجالی جو قوتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب آپ جب بھی دجال کے خلاف کام کریں گے، لکھیں گے، سب سے پہلے دجالی قوتیں آپ کے میرے اس اسلام میں تقریباً 11 سے 12 تقریباً میرا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے جو بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی یعنی سوشل میڈیا پہ دجال کے خلاف یا مرضیت کے خلاف بات کریں گے تو آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ یا وارننگ جاری ہو جائے گی، یا وہ کہیں گے آپ ہمارے کمیونٹی معیار کے خلاف یعنی کہ پورے نہیں اتر رہے، اس وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان پہ یہ جو کام اس کی سب سے یعنی کہ زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے، تو اس نام آپ چلے جائیں جناب دبئی پہ جا کے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ارشد شریف کینیا کس طرح گئی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو خبر گردش کاری ہے وہ یہ کہ جناب وہاں پہ کچھ پولیس والے آتے ہیں، پولیس والے آ کے یہ کہتے ہیں ارشد شریف کو کہ آپ کو پاکستانی پولیس یعنی انٹرپول کے ذریعے یہاں پہ گرفتار کرنا چاہتی ہے، آپ لہٰذا کسی اور ملک میں یعنی کہ شفٹ ہو جائیں جہاں کا آپ کو جلدی سے جلدی فری انٹری یعنی کہ ویزا مل سکے یعنی۔ تو ارشد شریف صاحب جاتے ہیں جناب کینیا کو، دیکھتے ہیں کینیا کا فری انٹری جناب ہے ویزا جناب، وہ وہاں پہ فری انٹری لگواتے ہیں۔ جیسے خبر گردش کاری میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب انٹری ویزا لگوا کے اپنا جناب کینیا چلے جاتے ہیں۔ اب کینیا آپ چلے جائیں، کینیا تصدیق کریں پوری جناب، حرم نامی بندہ اور وقار نامی بندہ جن کے فارم ہاؤس میں وہ رہتے تھے، تقریباً آپ کینیا کے حالات دیکھیں نا تو زیادہ تر اثر و رسوخ وہاں پہ انڈیا کا چلتا ہے۔ انڈیا کے 2 صحافی بھی اسی طرز پہ 90 دن تک وہ کینیا میں غائب رہے، اسی طرح ان کو گولی مار دیا گیا۔ اب وقار یا حرم نامی جو بندہ ہے وہ وہاں پہ جناب یہ اسلحے وغیرہ کا ایک تو وہاں پہ لے کے بلڈرز کا کام کرتے ہیں، جو جناب یہ سوسائٹیاں وغیرہ بنانا یا مکانوں کو تعمیر وغیرہ کرنا، اس کا کام کرتے ہیں ڈیولپر وغیرہ کا۔ لیکن اب دیکھ لیں کینیا کا جو دارالحکومت نیروبی، وہاں پہ آپ کڑیے سے کڑیے ملاتے جائیں گے، یہ ایک وی لاگ میں بات پوری نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو وطن عزیز کے خلاف ہو رہی ہے، اس کی افواج کے خلاف ہو رہی ہے، اور کرنے والا کون ہے۔ اور کل سے دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، لیکن انڈیا کے چینلز خوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم چاہ رہے تھے وہ کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سیاستدان اس میں ملوث ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ سیاسی طور پہ کون کیش پاکستان میں آپ دیکھیں کہ آپ پیچھے چلے جائیں کہ جب بھی ہم اسٹوڈنٹ لائف میں بھی تھے، اسکول میں بھی تھے، پاکستان میں غضب و غصہ عوام میں جب بھی ابھارا کرتی تھی جو بھی حکومت تھی، تو وہ ہندوستان کے خلاف بیانات دے کے، کشمیر کے متعلق بیانات دے کے، اور امریکہ کے خلاف۔ آپ بھی دیکھ لیں کہ ایک سیاستدان نے جناب صرف 3.5 سال تک ان سے کام کوئی نہیں ہوا اس پاکستان میں، لیکن جب جناب ان کی حکومت جانے لگی، ملک دیوالیہ ہونے لگا، تو اداروں نے فیصلہ کیا کہ ان کو سائیڈ لائن کیا جائے، کیونکہ پاکستان یعنی کہ دیوالیہ ہونے لگا۔ تو ان صاحب نے ایک جھوٹا مراسلہ لہرا کے ہوا میں جناب بتا دیا کہ یہ امریکی مراسلہ ہے، ٹھیک ہے، رجیم چینج کے نام پہ جناب مجھ کو جناب میری حکومت کو ہٹایا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، کچھ صحافیوں کو بھی ڈالا گیا اس میں، کچھ لوگوں کو بھی ڈال کے جناب وہ پھر عوام جو کل تک میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے لونڈے لپاڑے اور ان کے جو جتنے بھی سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے ان کے بڑے بڑے یوتھی جو کہ یہ کہہ رہے تھے بات کہ
یہ حکومت وہ نہیں، یہ جناب عمران خان وہ نہیں جس کو ہم چاہ رہے تھے، یہ حکومت کوئی اور ہے جناب۔ ملک میں جب طوفان آیا مہنگائی کا، ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، ڈالر تیل وغیرہ جو بھی، تو ان کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ جناب یہ وہ حکومت نہیں، ٹھیک ہے، یہ حکومت پیچھے اور کوئی کر رہا ہے جناب، یہ لوگ ہیں جو انویسٹر تھے ان کے جناب، انہوں نے جناب یہ ہے ہی نہیں عمران خان، یعنی کہ یہ حکومت ہی کسی اور بندے کے، جس بندے کو ہم لے کے آئے، جس بندے کو ہم نے ووٹ دیا تھا، یہ بندہ نہیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ سارے بھی جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا پہ بھی کام کرنے والے، جتنے بھی ان کے علاقائی آپ دیکھ لیں، جتنے بھی نشستوں پہ بڑے تھے، تو وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنی عزتیں بچانے کے لیے کہ جناب ہم نے اس بندے کو سپورٹ نہیں کرنا۔ جب انہوں نے یہ ملکی حالات دیکھے تو انہوں نے پہلے رجیم چینج، پہلے روس کے ساتھ کہ ہم تعلقات قائم کرنے والے تھے پاکستان میں، مہنگائی کا طوفان رک جاتا، یہ کیا ذرا سارا جی IMF کا ہے، ورلڈ بینک کا ہے، امریکہ کا، آج آ کے ہم نے نام لگانا ہے تو امریکہ کا، اپنی غلطی تو ہم نے کبھی تسلیم ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ 3.5 سال میں یتیموں کی طرح اس ملک کو جناب لوٹا گیا، اور لوٹ کے جناب نوچ نوچ کے کھایا گیا۔ 3.5 سال میں ان کے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ اب ملک سے کہیں باہر چلے گئے اپنی دولت منتقل کر کے، ٹھیک ہے۔ تو معاملات یہ ہو رہے ہیں کہ جناب اب اس ملک میں ایک امریکی بیانیے کو لہرایا گیا جناب، تو امریکہ کے نام پہ، ٹھیک ہے، پھر اس ملک کی یعنی کہ عوام کو اپنے حق میں کیا گیا کہ جو کچھ کیا یہ امریکہ کا کیا جا رہا ہے، ہم نے 1.5 سال میں یہ جو 1 سال رہتا تھا اس میں رزلٹ پورا ہم نے دینا، یعنی کہ ملک دیوالیہ کر کے جانا تھا، ان کے مقاصد پورے کرنے تھے دیوالیوں کے، ٹھیک ہے۔ عوام کو کچھ بتایا جاتا ہے پیچھے، یعنی کہ جو معاہدے کیے جاتے ہیں، ان سے ملاقاتیں خفیہ کی جاتی ہیں، ان سے گاڑیاں لی جاتی ہیں، وہ معاملات کچھ ہوتے ہیں، عوام کو یعنی کچھ بتایا جاتا ہے، سیدھی منافقت ہی آپ کہہ لیں جی سادے الفاظ میں۔ تو اب سب سے زیادہ انڈین چینلز خوش ہیں، انڈین چینل کہہ رہے ہیں جو ہم چاہ رہے تھے پاکستان میں ہو رہا، اور پچھلے دنوں میں آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں پہلے جناب یہاں پہ ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ جناب توشہ خانہ کیس میں جناب انہیں عدالت میں ان کا کیس بھیجا جاتا ہے، توشہ خانہ کیس میں جناب سرکار چوری کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، تو اب یہ نکالنا چاہتے ہیں پریشرائز کرنے کے لیے افواج پاکستان کو، اداروں کو، حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے اپنے لونڈے لپاڑوں کو نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ پورے ملک میں دیکھا گیا کہ پولیس پروٹیکشن کے باوجود ان کے 40 50 لوگ نکلے، بندے ہی نہیں نکلے ان کے کہنے پہ۔ پھر جناب ٹی وی پہ یہ کہا گیا کہ جب ہم نے واپس بلا لیا ان کو جناب، کیونکہ وہ نکلے ہی نہیں تھے ان کی آواز پہ۔ اب مقصد ہے ان کو اکٹھا کرنے کا جناب ایک اور نام پہ۔ اب ارشد شریف کے قتل کی طرف آپ چلے جائیں تو مقصد ہے ایک دشمن ملک کا بھی، سب سے زیادہ فائدہ بچہ کسی کا مرا، صحافی پاکستان کا مرا، بچہ پاکستان کا مرا، اداروں کو کیا ضرورت تھی جناب اس کو یعنی کہ باہر جا کے وہ پاکستان میں آتا گرفتار ہوتا جیسے دوسرے صحافی ہو۔ یہاں پہ تو کسی کو نہیں گولی ماری گئی، یہاں تو کسی سے یعنی کہ اگر گئے تو ٹھیک ہے، کچھ نے کہا جناب ننگا کر کے مارا گیا، کچھ نے کہا جناب میڈیکل رپورٹیں آتی تھی تو کچھ بھی نہیں ثابت ہوتا تھا، جناب ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، جناب میڈیکل رپورٹ آتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس میں، جناب ایک پروپیگنڈا پھیلائے گا عوام کو جوش دلانے کے لیے، عوام کو غصہ دلانے کے لیے سب کچھ کیا گیا، لیکن میڈیکل رپورٹ میں کچھ بھی نہیں نکلا جناب۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب ان کی یہ فائدہ لینا ہے انہوں نے کہ جناب انہوں نے اپنے لونڈے لپاڑوں کو، لوگوں کو اشتعال دلا کے ملک میں آنا، جنگی سی صورتحال پیدا کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے انہیں جناب کہ ایک ایسا واقعہ ہو جائے جو واقعہ جیسے ارشد شریف کا ہوا۔ اب آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ بغیر ثبوت کے، بغیر کسی بات کے افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حکومت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ملکی اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ عوام نکل کے سیدھی فوج کے خلاف ہوگی۔ اور یہ کون چاہ رہا ہے؟ دجالی قوتیں، اور دجالی قوتوں کے اعلیٰ کار جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ میں بار بار اپنے بچوں سے، ان لوگوں سے، ان پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ اس بات کو دیکھیں کہ آپ کن کے خلاف جناب سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، آپ کن کے خلاف بغیر ثبوت کے جناب یہ بھونکنے والی باتیں ہیں جو اپنی افواج کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف، اور انتہائی ڈسپلن اداروں کے خلاف جن کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، بغیر ثبوت کے آپ جناب ایک بندے کے کہنے پہ آپ بونکے جا رہے ہیں جناب۔ یہ تو سوچیں کہ آپ ملک میں پوری دنیا میں اپنے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ دشمن ملک کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں گے جناب اس کا فائدہ جناب اگر دشمن ملک لے رہا ہے یا دجالی ایجنٹ پاکستان میں کام کرنے والے لے رہے ہیں، تو وہ سیاسی طور پہ ایک نابالغ بچے جو ہی کہہ سکتے ہیں، وہ سیاسی طور پر نابالغ بچے ہیں، کبھی وہ ان کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، کبھی صادق و امین کا ٹائٹل لگا دیتے ہیں، کبھی کدھر کی بات ادھر کر رہے ہیں۔ بہرحال جی ہم نیروبی چلتے ہیں، نیروبی جا کے جناب پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایک قتل تھی یا سازش تھی جناب، اسی وجہ سے کہ جناب ویلاگس کچھ لمبے ہو جاتے ہیں، اور کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ آپ چھوٹے ویلاگ کیا کریں کیونکہ بڑے ویلاگ دیکھ لیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کے اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔